اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 262۔ صدقات کی قبولیت کی شرائط۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا، پھر خرچ کرنے کے بعد کوئی احسان نہیں جتلاتے ہیں، یعنی جس پر خرچ کرتے ہیں اس پر احسان نہیں جتلاتے کہ میں نے تیری خدمت کر کے تیرے بگڑے ہوئے حالات سنوار کر تیرے اوپر احسان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے کے بہت سے مصارف ہیں جن میں مساجد مدرسے بھی شامل ہیں۔ مساجد پر صرف کیے ہوئے مال کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی لانگ لائف انویسٹمنٹ، لمبی سرمایہ کاری کرے جس کا اجر و ثواب قیامت تک جاری و ساری رہے گا، کیونکہ مسجد نہ بک سکتی ہے نہ ختم ہو سکتی ہے، بلکہ قیامت تک وہاں جو نیکی کے کام ہوں گے بنانے والوں کو اس میں سے ضرور حصہ ملے گا۔ ولا اذن، نہ تکلیف دیتے ہیں، یعنی جس پر خرچ کرتے ہیں اسے ستاتے نہیں ہیں، جیسے اسے شرم دلانا کہ کب تک تو مانگتا پھرے گا، کیا تو ہمیشہ فقیر ہی رہے گا، کمائے گا نہیں، وغیرہ وغیرہ، یا کسی ضرورت مند کی حاجت پورا کرنے کے بعد اس سے خدمت لینا یا اسے حقیر سمجھنا، یا دوسروں کے سامنے اس خدمت کا تذکرہ کر کے اسے تکلیف دینا، وغیرہ وغیرہ۔ حضرت عبد الرحمن بن زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جب تو کسی کو کچھ دے اور پھر تجھے محسوس ہو کہ اس کو تیرا سلام کرنا بھی برا لگ رہا ہے تو اس کو سلام بھی نہ کر، یعنی اس فعل سے تیرے دل میں اگر یہ خیال گزرتا ہے کہ کہیں یہ شخص یہ نہ سمجھے کہ احسان جتلانے کے لیے سلام کرتا ہے تو اسے سلام بھی نہ کر۔ لہم اجرہم عند ربہم، وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنا ثواب پائیں گے۔ اب اللہ رب العزت اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے والوں کی دوسری جزا اور بدلہ بیان فرما رہے ہیں کہ انہیں اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے کی وجہ سے امن، سکون، اطمینان حاصل ہوگا۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ یہ غمگین ہوں گے، یعنی اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے والوں کو جو بدلہ ملنے والا ہے اس کے بارے میں انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا کہ شاید ہمارا اجر ضائع ہو جائے گا، نہ ہی اپنے ماضی پر کیے کا کوئی غم ہوگا کہ ہم نے خرچ کیوں کیا، اس لیے کہ اللہ رب العزت دنیا آخرت میں اپنی مہربانیوں عطاؤں سے ایسے لوگوں کا احاطہ کر لیں گے اور ان کے خرچ کرنے کی وجہ سے جو کچھ ان سے جدا ہوا اس سے بدرجہ بہتر بدلہ انہیں عطا فرمائیں گے اور ان کا خوب اچھی طرح اکرام فرمائیں گے۔ آیت کا میسج آپ کے نام۔ نمبر 1، گویا اس نے صدقہ کیا ہی نہیں ہے۔ اس آیت سے واضح ہوا صدقات اگر خالصتاً اللہ رب العزت کے لیے نہیں ہوں گے بلکہ احسان جتلانے، اذیت پہنچانے سے خالی نہیں ہوں گے تو وہ حقیقت میں صدقات ہی نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کے اجر و ثواب کے ضائع ہو جانے کی وجہ سے یہ باطل ہو جائیں گے اور صدقہ دینے والے کی حیثیت یہ ہو جائے گی گویا اس نے صدقہ دیا ہی نہیں۔ اس طرح وہ تمام کی تمام عبادات ہیں جو تقرب اللہ کی خاطر کی جاتی ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہیں، ان میں ریاکاری یا اللہ کی خوشنودی کے علاوہ کسی اور عنصر کا شامل ہو جانا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ چیز اس عبادت کو باطل کر دیتی ہے۔ نمبر 2، یہ کمینی خواہش ہے، یہ خواہش رکھنا کہ جن لوگوں پر میں نے خرچ کیا ہے وہ میرے سامنے دب کر رہے ہیں اور ان لوگوں کو یاد رہے کہ میں نے ان پر احسان کیا تھا، میں انہیں جو حکم دوں وہ بندہ بے دام بن کر اس کی تعمیل کریں، یہ ایک گھٹیا اور کمینی خواہش ہے۔ ایسی خواہش رکھنے والے کی سخاوت سے نہ اس کا نفس پاک ہوتا ہے، نہ اسے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور نہ معاشرے میں وحدت اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ البتہ جن لوگوں کے دل ایسی گھٹیا خواہشات سے پاک ہوتے ہیں ان کی کھیتی برابر ہوتی ہے، وہ دنیا میں تھوڑا کاشت کر کے آخرت میں بے حساب کاٹیں گے، وہاں نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ ہی کبھی وہ غمگین ہوں گے۔ نمبر 3، زندگی کی پریشانیوں سے نجات پانے کا آسان طریقہ۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون سے واضح ہو گیا اگر کوئی آدمی صرف اخلاص کے جذبے کے ساتھ مال خرچ کرے گا تو اللہ رب العزت جہاں اسے آخرت کے خوف و حزن سے محفوظ فرما دیں گے وہاں اسے دنیا کی پریشانیوں سے بھی نجات عطا فرما دیں گے، پرسکون زندگی نصیب کر دیں گے۔ واضح ہے کہ آیت میں جس خوف کی نفی ہے وہ صرف آخرت ہی کا خوف نہیں ہے بلکہ اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اس پریشانی اور خوف سے اس دنیا میں بھی بچا لیتے ہیں جس میں دنیا دار مبتلا رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین کے کاموں میں خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، مساجد مدارس میں کثرت سے اپنا مال لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل تو یہ ہماری قبولیت ہے، ہماری قبولیت ہے کہ ہمارا مال اللہ کے راستے میں لگ جائے، اللہ کے دین کے کاموں میں لگ جائے۔ دیکھیں دنیا کے کاموں میں مال کتنا برباد ہو رہا ہے،
کتنا ضائع ہو رہا ہے۔ لیکن اگر آپ دین کے کاموں میں لگائیں گے، جب تک وہاں پہ کوئی نیک عمل کیا جائے گا، نیک عمل ہوگا، سارا ثواب آپ کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اخلاص کے ساتھ صدقات دینے کی اور دیتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو قرآن پڑھنے، سننے، سمجھنے کا بھی اہتمام نصیب فرمائے۔ آمین۔